ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے. میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے. 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے. رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں, ایک طرف ماں ہوتی ہے, ایک طرف بیوی ہوتی ہے. رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے, اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے. تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا. تو اتنی بات یاد رکھو, رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے, کیسے چلنا چاہیے. تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں, دونوں میں. عورتیں ہیں, عورتوں کا مزاج ہے, ان کی فطرت میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں. میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا, کیسے عدل قائم رکھا. تو بہرحال ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا, وہ آپ کو بھی میں بتا دوں. اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی. کچھ عورتیں یہ عہد کر کے کی زبان کینچی, جواب تو دینا ہی ہے, جواب تو دینا ہی ہے, چپ کیوں رہے. شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے. شام میں آتا ہے تھکا ہارا, کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے. دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے, فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے. شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے. اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ, تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں. اس کے بعد ایک مٹھاس کو محسوس کرو. ایک حکیم صاحب کے بارے میں, شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے, جہنم بن گئی زندگی. اس نے آ کر